یہ ایک ایسا طوفان تھا جس نے دنیا کی تمام اونچی عمارتوں کو ڈبو دیا تھا۔ بڑے بڑے پہاڑ پانی کی لہروں کے سامنے غائب ہو گئے تھے۔ اس طوفان نے پوری دنیا کی آبادی تباہ کر دی، لیکن پانی کی بڑی لہروں میں صرف ایک کشتی تیر رہی تھی اور اس میں موجود صرف 80 لوگ تھے جو اس دنیا میں باقی رہ گئے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو پھر سے آباد کیا اور نسل انسانی کو بچا لیا۔ آج سے 5000 سال پہلے یہ طوفان اس زمین پر کیوں آیا؟ وہ کشتی کس کی تھی اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کشتی میں سوار ہو کر خود کو بچا لیا تھا؟ اس ویڈیو میں ہم ہزاروں سال پہلے آنے والے عظیم طوفان کے بارے میں جانیں گے، جسے طوفان نوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی تھی، لیکن وقت کی ایک مدت کے بعد وہ خدا کو بھول گئے اور انہوں نے ایک خدا کی بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری ہوئی تھیں بلکہ ہر گھر میں بت رکھے گئے تھے۔ ابلیس نے نوح علیہ السلام کی قوم کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ لوگ حضرت آدم، حضرت شیس اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول چکے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے ایک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے والد کا نام لامک تھا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ آپ پر کتابیں نازل ہوئیں اور سب سے پہلے آپ کی امت پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عراق اور اس کے اطراف میں آباد تھی۔ آپ نے انہیں اللہ کی وحدانیت اور عبادت کی طرف دعوت دی۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا، میں تم کو کھلے عام خبردار کرنے اور پیغام پہنچانے اور اللہ کا ڈر سنانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس تبلیغ کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں جھوٹا کہا اور ان کی دعوت سے انکار کیا اور دھمکی دی کہ اگر تم اپنی تبلیغ اور نصیحت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کریں گے۔ اس زمانے میں لوگ بہت لمبے عرصے تک زندہ رہتے تھے، یعنی لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی بہت لمبی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی اور ان کو شرک سے توبہ کروانے کی بے پناہ کوشش کی، لیکن اس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس قوم میں چند ہی غریب لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، وہ تعداد میں 70 یا 80 تھے۔ توحید کی تعلیم دیتے ہوئے جب مدت گزر گئی تو ان پر کوئی اثر نہ ہوا، ان کی مخالفت اور دشمنی بڑھ گئی۔ اپنے نبی کے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ جن کی قسمت میں ایمان کی دولت تھی وہ ایمان لا چکے، اب باقیوں میں ایمان لانے والا کوئی نہیں، تو ان کے لیے غمگین نہ ہو، اب مہلت کی گھڑی ختم ہونے والی ہے، ان کی تباہی کا وقت آ پہنچا ہے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ ان کا مقدر ایک عظیم سیلاب سے ہلاک ہونا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اپنے نبی کو کشتی بنانے کا حکم دے دیا۔ حکم ملنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے لکڑیاں اکٹھی کرنا شروع کر دیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو لکڑیاں کاٹ کر تختہ بنانے کے علم و ہنر سے نوازا تھا، چنانچہ آپ نے لکڑی کاٹ کر اسے بنانا شروع کیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور اس قوم کے سرداروں نے آپ کو لکڑیاں کاٹتے دیکھا تو وہ طنز کرنے لگے اور کہنے لگے، کیا تم نے نبوت چھوڑ کر بڑے بن گئے؟ کیا یہ کشتی جو تم بنا رہے ہو زمین پر چلے گی؟ یہاں نہ کوئی دریا ہے اور نہ کوئی سمندر۔ غرض طرح طرح سے ان کا تمسخر اڑایا گیا، لیکن آپ نے صبر کیا۔
جواب میں آپ نے صرف اتنا کہا، اے نافرمانو، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن اللہ کا عذاب طوفان کی صورت میں آئے گا، پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا، لیکن اس وقت آپ سے کوئی معافی قبول نہیں کرے گا۔ جب عذاب الہی کا وقت آیا، اللہ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق سب کو سوار کیا اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار نظر آنے لگے اور زمین کے کونے کونے سے پانی ابلنے لگا۔ یہ قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفانی پہاڑ کی طرح اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچی جگہ پر کھڑا تھا۔ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ٹھہرنا۔ اس نے کہا، ابا جان، میری فکر نہ کریں، میں ابھی بلند ترین پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں اور اس پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اتنے میں پانی کی ایک بڑی لہر ان کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ اس لہر میں ڈوب گیا۔ اس سیلاب میں پانی کی لہریں اتنی اونچی تھیں کہ انہوں نے زمین کے تمام پہاڑوں کو ڈھانپ لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو گیا۔ اللہ کی مدد سے صرف نوح علیہ السلام کی کشتی وہاں موجود تھی جو اس خوفناک صورتحال میں اونچے پانی پر تیر رہی تھی۔ اس کشتی میں 80 افراد سوار تھے اور ان میں سے ہر ایک اپنے خاندان کے ساتھ تھا۔ یہ لوگ تقریباً 150 دن تک کشتی میں رہے، جس کے بعد اس کا رخ جودی پہاڑ کی طرف ہوا جہاں وہ جا کر ٹھہر گئی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوا بھیجا اور زمین کی معلومات حاصل کی۔ کوے نے زمین پر لاشیں دیکھ کر ان پر جھپٹا مارا اور تاخیر کی۔ چنانچہ آپ نے ایک کبوتر کو بھی بھیجا اور کبوتر زیتون کی ایک پتی لے کر آیا اور اس کے پاؤں مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر تشریف لائے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا۔ پھر یہیں سے نسل انسانی دوبارہ شروع ہوئی۔ یونان، مصر، ہندوستان اور چین کے قدیم مذہبی کتابوں میں ایک ایسی روایت بیان کی جاتی ہے جن میں ایک عظیم سیلاب کے بارے میں ذکر ہو، اور زیادہ تر مذہبی کتابوں میں ایک کشتی کا حوالہ ملتا ہے جس کے ذریعے زندہ بچ جانے والوں نے نسل انسانی کو باقی رکھا۔